بسم اللہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح چل رہی ہے. ان کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک صفت ان کے اندر تھی امانت داری کی. احنف انتہائی درجے کے امین انسان تھے. یہ بات گزر چکی ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اسید کو بلخ پر عامل مقرر کیا اور بلخ والوں نے ان کی خدمت میں سونے چاندی کے برتن، دینار، درہم اور سامان اور کپڑے پیش کیے تو اسید نے ان سے دریافت کیا، کیا یہ مصالحت کے وقت جو طے ہوا تھا وہ ہے؟ بلخ کے لوگوں نے کہا نہیں، لیکن آج کے دن ہم اپنے حکام کے لیے اس طرح ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی نظر عنایت ہم پر رہے. اسید نے دریافت کیا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا مہرگان یعنی جشن کا دن. اسید نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے اور میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارا یہ ہدیہ واپس کر دوں، اور شاید یہ میرا حق ہو. ابھی میں اسے لے لیتا ہوں اور اسے الگ تھلگ رکھتا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. آپ نے اسے لے لیا اور جب احنف آئے تو انہیں اس کی اطلاع دی. احنف نے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے انہیں وہی بتایا جو اسید سے ان لوگوں نے کہا تھا. احنف رضی اللہ عنہ نے کہا خیر، اسے امیر کو پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. چنانچہ اسے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا. عبداللہ بن عامر نے آپ سے کہا ابو بحر تم اسے لے لو، یہ تمہارا ہے. احنف نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. آپ ہدیہ لینے میں بھی حرج محسوس کرتے تھے. مال غنیمت میں جو حصہ ہوتا تھا اسی پر اکتفا فرماتے تھے، یعنی اسی کو کافی سمجھتے تھے. انتظار اور توقف. احنف انتظار و توقف سے کام لیتے. کوئی کام کرنے سے قبل غور و فکر کرتے اور ہزار جتن کرتے. آپ سے عرض کیا گیا ابو بحر آپ تو ہر کام میں انتہائی انتظار سے کام لیتے ہیں. فرمایا میرے ہاں صرف 3 کاموں میں جلدی ہے. نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور بیٹی جب اس کا مناسب پیغام نکاح آ جائے. تو ان تینوں کاموں میں جلدی کرتا ہوں، ورنہ باقی سارے کاموں میں مجھے انتظار پسند ہے. ورع اور پرہیزگاری. احنف انتہائی ایمانی قوت کے مالک اور پرہیزگار مومن انسان تھے. جیسے ہی اسلام کی دعوت آپ کو پہنچی آپ نے قبول اسلام میں جلدی کی اور آپ کے اشارے پر آپ کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے داعیان حق یعنی حق کی طرف بلانے والوں کی بھرپور حمایت کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر عرب اور آپ کی قوم کے لوگ جب ارتداد کا شکار ہوئے تو آپ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور عقیدہ برحق کے دفاع اور اس کی نشر و اشاعت میں ڈٹ کر جہاد کیا اور اسراء میں خوب شجاعت کا مظاہرہ کیا. حسن بصری رحمہ اللہ آپ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کے شریف کو آپ سے افضل نہیں دیکھا. احنف کا بیان ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ میں 1 سال تک اپنے پاس رکھا. ہر شب و روز میرے پاس تشریف لاتے اور آپ کو مجھ سے وہی چیز ملتی جو آپ کو محبوب ہوتی. جب فاروقی امتحان میں احنف رضی اللہ عنہ کامیابی سے انقرار ہوئے، یہ امتحان کس قدر سخت رہا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ امیر بصرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام خطوط بھیجے اور امیر بصرہ کے نام لکھا کہ احنف اہل بصرہ کا سردار ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کو تحریر فرمایا تم احنف کو اپنا مشیر بنا لو اور اس کے مشورے کو سنو. 1 سال تک بطور امتحان آپ کو اپنے پاس رکھنے کی بات فرمایا. یعنی پہلے خلیفہ اپنے پاس بلا کر 1 سال تک اس کا امتحان لیتے تھے، پرکھتے تھے کہ یہ اس عہدے کے لیے جو ہے مناسب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ ان کا جو ہے 1 سال تک انہیں بلا کر انہوں نے اپنے پاس رکھا. فرمایا کہ اے احنف میں نے تمہیں آزمایا اور تمہارا امتحان لیا، لیکن میں نے تم سے خیر ہی پائی. تمہارے ظاہر کو اچھا دیکھا اور امید ہے کہ تمہارا باطن بھی تمہارے ظاہر کی طرح اچھا ہوگا. 1 سال پرکھنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر تمہارا اچھا ہے اور باطن کا تو امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا. احنف انتہائی صالح انسان تھے، نیک تھے. راتوں کو قیام فرماتے،
چراغ جلاتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے اور روتے رہتے۔ چراغ کی لو میں اپنا ہاتھ دے کر فرماتے، جب تم چراغ کی سوزش کو برداشت نہیں کر سکتے تو بھلا جہنم کی سوزش یعنی گرماہٹ کو، جلن کو کیسے برداشت کرو گے؟ آپ سے کہا گیا آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور یہ معدے کو کمزور کر دے گا۔ آپ نے فرمایا میں اسے ایک طویل سفر کے لیے تیار کر رہا ہوں، میں اسے ایک طویل اور لمبے سفر کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ آپ کو خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب آپ فارس پہنچے تو ایک رات جنابت لاحق ہو گئی اور کڑاکے کی سردی تھی۔ آپ نے اپنے خادموں اور لشکر کے لوگوں میں سے کسی کو بیدار نہیں کیا، خود پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ آخر میں برف ملی، اسی کو توڑا اور پھر اسی سے غسل فرمایا۔ آپ بار بار قرآن کو طلب کرتے تاکہ اس کی تلاوت فرمائیں، اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی ناظرہ تلاوت فرماتے تھے۔ یاد بھی ہو تو پھر بھی کیا کرتے تھے؟ مصحف اٹھا کر دیکھ کر تلاوت فرماتے۔ آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے تو اس کا اہل ہے، اور اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کر تو میں اس کا اہل ہوں۔ یعنی میری کمی اتنی ہے کہ مجھے عذاب ملنا چاہیے، اور لیکن تیری مغفرت اتنی ہے کہ اگر تو بخش دے تو یہ تو تیرے شان کے مطابق ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی آپ کی دعاؤں میں سے تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا یقین عطا کر جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں مجھ پر آسان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ لے جایا گیا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے آج جیسے دن کے لیے اپنے نفس کو تھکا دیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے جبکہ پیشاب کے راستے سے اس کا گزر 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ احنف رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی بعض صفات ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کا اعتماد، محبت اور احترام و تعظیم حاصل کی۔ جو ان صفات کا حامل ہو وہ قوی اور بااثر شخصیت ہوتی ہے، اور جو ہر زمان و مکان میں نادر وجود رہی ہے۔ زمانے میں نادر لوگ ہی ایسی شخصیت کے مالک ہیں۔ احنف دور عثمانی کی فتوحات کے قائدین میں سے ہیں۔ صحیح اور مناسب منصوبہ تیار کرنے اور بروقت درست قرارداد پاس کرنے کے اعتبار سے مشرقی محاذ کی فتوحات میں اسلامی لشکر کی قیادت کرنے والوں میں آپ کی شخصیت ممتاز رہی ہے، اور ان قراردادوں اور منصوبوں کو برائے کار لانے میں آپ کی شخصی شجاعت پیش قدمی کا بڑا اثر رہا ہے۔ عسکری منصوبہ تیار کرنے اور ہر ذی رائے کو یعنی رائے والے کو اس کا حق دینے میں پوری کوشش صرف کرتے، بلکہ راتوں کو خفیہ طور سے اپنے لشکر کے درمیان چکر لگاتے، ان کی باتیں سنتے، اور جب بھی ان کی آپس میں گفتگو میں کوئی اچھی رائے پاتے اس کو نافذ کرنے میں جلدی فرماتے۔ آپ کو اس کی پرواہ نہ ہوتی کہ حکمت کی باتیں کہاں سے لے رہے ہیں۔ اس عہد عثمانی کا یہ جرنیل دشمن سے ایک ساتھ اپنی تلوار اور عقل سے قتال کرتا تھا۔ آپ شجاعت اور پیش قدمی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ خطرناک مواقع پر خود آگے بڑھتے، اپنے جرنیلوں کو راحت و امان میں رکھتے۔ آپ انتہائی ہوشیار اور زیرک تھے۔ اپنی ہوشیاری اور زیرکی سے اپنی فوج کو بہت سی مشقتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتے تھے۔ آپ اپنی شخصیت میں تنہا ایک امت تھے۔ آپ اہل مشرق کے سردار تھے، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ دیکھیے جب اسلام کی تعلیمات میں ڈھل کر جو شخصیت نکلتی ہے وہ اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے۔ کیا ان کی زندگیوں میں نماز نہیں تھی؟ نماز تو چھوڑ دیجئے، تہجد تھی، راتوں کو تلاوت قرآن کر کے بھی کوئی قائد بن سکتا ہے، نمازوں کی پابندی کر کے بھی کوئی قائد بن سکتا ہے۔ آج لوگ قائد اس کو بنا رہے ہیں جن کی زندگیوں میں نماز ہی نہیں ہے، جن کی زندگی میں تلاوت قرآن ہی نہیں ہے، اور لوگ نماز روزے کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ امت کیا ہو رہی ہے، بھٹک رہی ہے، امت کہاں کہاں جا رہی ہے، اور لوگ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ سب بڑے بڑے تلاوت کرنے والے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رات نماز کھڑے ہو جاتے تو پھر قرآن ختم کر کے ہی نوافل میں ان کی نماز ختم ہوتی، پوری تلاوت ختم ہو جاتی عثمان۔ تو بہرحال یہ ان کی شخصیت کو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہاں ذکر کیا جائے کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، کہ جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرق کی جتنی فتوحات ہے اس کا یہ ایک نرالا قائد ہے، اور یہ سردار ہے مشرقی فتوحات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ایسی شخصیت کو بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کی شخصیات کے اثر کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔